نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ننھے ننھے سے بچوں، امید ہے آپ سورہ یاسین سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے عمل میں بہت اچھے اچھے اعمال آ گئے ہوں گے اور بہت سی نیکیوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم آیت نمبر 53 سے اپنے لیسن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان كانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ ان نہ کانت ہوگی وہ، الا مگر، صیحتن چنگھاڑ، واحدتن ایک ہی، فإذا تو یکا یک، ہم وہ، جمیعن سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی، ایک زور کی چنگھاڑ ہوگی، ایک بہت زیادہ بلند آواز ہوگی۔ جیسے ایک ایسی آواز ہوتی ہے نا کہ جو بالکل آپ کو اپنے کان کے قریب کوئی بہت زور سے چیخ رہی ہے، کوئی بہت زور کی آواز ہو تو آپ ایک دم سے کیا ہو جاتے ہیں، بالکل ایک منٹ کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو قیامت کے روز بھی جو سور پھونکا جائے گا، جیسے ہم نے لاسٹ لیسن میں بات کی، تو وہ سور کیسا ہوگا، جیسے ایک بہت زور کی آواز، بہت زور کی چنگھاڑ، بہت زوردار آواز ہوگی۔ اور بس جیسے کہ تمام لوگ، یعنی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پہلے دن جو اس دنیا بنی اور اب تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جیسے آپ اسکول جاتے ہو اور آپ کی پریزنٹ مارک ہوتی ہے نا، تو اسی طریقے سے وہاں قیامت جب قائم ہوگی تو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ they would be there، وہ پریزنٹ ہوں گے وہاں پر۔ اور وہاں پر کوئی بھی جرت نہیں ہوگی، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے یا کہہ سکے نہیں نہیں آج تو میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا، یا میرا دل نہیں کر رہا، یا میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو میں تو نہیں جا سکتا۔ کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی، خود بخود سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اب جو ہے وہ وقت آ جائے گا کہ ان سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 54، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَالْيَوْمَ تو آج کے دن، لا تظلم نہ ظلم کیا جائے گا، نفس کسی نفس پر، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر، ما جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے۔ اب جو وہ دن قائم ہو جائے گا نا، آج کے دن سے کیا مراد ہے، جو قیامت کا دن جب قائم ہو جائے گا، جب حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن ہے، لا تظلم نفس شیئا، کسی بھی نفس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فیورٹزم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں کریں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ سب نے جو جو کام کیے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک جیسے جیسے کیا ہے۔ جیسے اگر کسی نے سبحان اللہ پڑھا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جو جنت میں درخت ملنا ہے تو وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی نیکی کی ہے، اپنے امی ابو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اپنے ماما پاپا کی بات مانی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اپنی وائس ریز نہیں کی، یعنی اونچی آواز میں بات نہیں کی، یا کسی کی مدد کی ہے، یا اپنی ٹیچرز کی مدد کی ہے، یا کسی کی مشکل دور کی ہے، تو یہ سارے نیک اعمال کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ ہر نیک اعمال کا ہمیں بدلہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ رکھا ہے۔ جیسے قرآن کا پڑھنے کا بدلہ ہے کہ آپ جیسے ہر حرف پڑھتے ہیں تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو
تو قیامت میں یہی ہوگا کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور جو برائیاں بھی کی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور اس کے مطابق ہی ہمیں ریوارڈ ملے گا، اس کے مطابق ہی ہمیں بدلہ ملا جائے گا. یعنی جو ہماری کرنسی ہے نا روز قیامت حشر کے میدان میں، وہ کیا ہوگی؟ وہ کام ہوں گے جو ہم نے دنیا میں کیے. اگر ہم نے بہت سارے اچھے کام کیے تو بہت سارا اچھا ریوارڈ ملے گا، اور اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے تو بہت خطرے کی بات ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے یہ سب کچھ وہی ہے، اس میں کوئی بھی کسی کی بھی طرف سے کوئی نہ ایڈیشن ہے نہ سبٹریکشن ہے، یہ تو وہی سارے کام ہیں جو تم کرتے تھے. تو اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بہت الرٹ اور ایکٹیو ہو کے رہنا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اور کوئی بھی برائی کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک لے. بہت دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے دور رکھ. اور اس کی دعا جو صبح شام بھی ہم پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے دیر تک بھی نا، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، بس مجھ سے بہت اچھے اچھے کام ہوتے رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم اپنے دعا میں شامل رکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.